کھلاتا پلاتا اور بچپن سے کھلاتا پلاتا آ رہا ہے، اور کوئی دنیا کے اندر بھوکا مرتا نہیں ہے، کھلاتا پلاتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا مرتا ہے تو اس دنیا کے ظلم کی وجہ سے مرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، جی وہ فلاں کو تو رزق ملا نہیں، وہ بھوکے مر گئے، فلسطین والے بیچارے بھوکے مر گئے، غزہ والے بیچارے بھوکے مر گئے، اور فلاں ایتھوپیا والے بھوکے مر گئے۔ یار یہ اللہ تو رازق، کیسا رازق؟ نہیں، آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے پورے سال کا سب کا کوٹا رزق کا میں نے اتار دیا ہے، پورا کوٹا تھا۔ اب ظالم تو دنیا ہے کہ جس نے ضرورت سے زیادہ اپنے پاس سمیٹ لیا، دوسرے کا حق لے کے بیٹھا ہے۔ اگر یہ پوری تقسیم ہے تو جس کا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، آج یہ اکانومی کا اصول ہے کہ صحیح طریقے سے آپ دولت کو تقسیم کر دیں، دنیا میں کوئی بھوکا مرے گا نہیں۔ لیکن ہوتا یہ دنیا میں ظلم ہے، جو طاقتور مچھلیاں وہ سب سمیٹ رہی ہیں، اور سپر پاور بن جاتے ہیں، اور دوسرے غریب ملکوں کو کھانے کی روٹی نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے ان کا بھی حصہ چھینا ہوا ہے، آپ ظالموں میں ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ سب کا رزق اور پانی برابر اتار دیا۔ اور شب برات کے اندر تو آپ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سال کا کوٹا ہر ایک کا اتار دیتا ہے۔ یہ ایک سال میں اس کو کھانا کتنا ملنا ہے، پینا کتنا ملنا ہے، سونا کتنا ملنا ہے، جاگنا کتنا ملنا ہے، کپڑا لتا کتنا ملنا ہے، پورے سال کا کوٹا اترتا ہے۔ جیسے دنیا میں بجٹنگ ہوتی ہے، ہر سال کی بجٹ ہوتی ہے، پورے ملک کا معاشی نظام تو ایک پتہ ہے کہ رفلی کہ اتنا ہوتا ہے، 100 سال کی لگا لیے صاحب، لیکن ہر سال کا بجٹ طے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہر سال کا بجٹ اتار دیتے ہیں، لیکن ظالم تو خود انسان ہے کہ جو طاقتور مچھلیاں، بڑی مچھلیاں اور چھوٹی مچھلیوں کا رزق کھا جاتی ہیں، وہ بھوکے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اللہ نے ان کا رزق نہیں اتارا۔ اللہ نے رزق سب کا اتارا ہے، قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا ہے۔ ایون سب کے پانی کے گھونٹ بھی برابر اتارے، آیات میں صاف کہہ دیا پانی بھی سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی ضرورت کے مطابق اتار دیا ہے۔ اب ہوتا وہی ہے، میں نے کہا کہ طاقتور ظالم وہ دوسروں کا رزق چھین لیں، تو پھر اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، قصور آپ کا اپنا ہے، اور اسی قصور پر تو اللہ نے کل عدالت رکھی ہے، اپنی خدائی عدالت، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قصورواروں کو پوچھے گا۔ تو خیر یہ بات بیچ میں آ گئی، تو کہنے کا مقصد یہ، تو یہ سوچو کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اس وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور دوسرا اس وجہ سے کرو اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ میں نبی آخر زمان تمہارا محبوب ہوں، اور میری وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، اور میری رحمت پورے عالم کے اندر رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لہذا ان دو وجوہ کی وجہ سے تم اللہ سے محبت کیا کرو۔ اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لطف و عنایت۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ دنیاوی منافع بھی ان عبادات سے حاصل ہوتے ہیں، یہ ایسا نہیں کہ کوئی دنیاوی حاصل، ہاں لیکن آپ اس پر نظر نہ رکھیں، اس کی نیت نہ رکھیں کہ ہمیں یہ دنیا کا نفع ملے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اعمال صالح اور عبادت کے اندر آپ غیر خدا کی نیت کر لیں گے تو آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ آپ سوچیں میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو مجھے اچھی جاب مل جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے فلاں میرا دنیا کا کام ہو جائے، تو اللہ کی رضا کی نیت ہی نہیں آ رہی، آپ نیت دنیا داری کی کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کی عبادت باطل ہو گئی، آپ کی عبادت باطل ہو گئی، کیونکہ عبادت خالص وہی ہوتی جو خالص اللہ کے لیے کی جائے۔ آپ جب نماز میں کھڑے ہو تو آپ اللہ ہی کے لیے کھڑے ہو، کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے تو نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے، ہم عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اب جب اللہ راضی ہوگا تو اس کے ذمن میں جتنے بینیفٹ دینا چاہے گا دے گا۔ بادشاہ وقت آپ سے خوش ہو جائے، آپ کو اس کی خوشی دیکھنی ہے، خوش ہو جائے، اب اس کی مرضی وہ آپ کو کیا کچھ نواز دے گا، آپ کا کام اس کو خوش کرنا ہے۔ آپ کو نیت رکھیں گے تو آپ کی عبادت ضائع ہو جائے گی، آپ کی عبادت باطل ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ریا، آپ نے اللہ کے غیر کے لیے عبادت کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کی ہے۔ تو آپ نیت یہ رکھیں لیکن بینیفٹ دوسرے ملیں گے، اس کو کہتے ہیں اعتدال اور توازن کا مذہب، کہ آپ احکام شریعت پر عمل کرنے میں نیت تو اللہ کی رضا کی رکھیں گے، لیکن آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی بینیفٹ بھی ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ یہ وہ صحیح نظریہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا برحق ایک مومن صادق کا نظریہ وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس انداز سے عبادت کرے، چنانچہ ذکر و اذکار کریں تو نیت اللہ کی رضا کی رکھیں، کیونکہ سب سے بڑا مطلوب اللہ کی رضا ہے۔
بس اوقات انسان کہتا ہے یار میں یار رزاق ہوں، یار رزاق کو ورد اس لیے کروں تاکہ مجھے روزی مل جائے، مجھے نوکری مل جائے۔ ہاں وہ اس کی نیت آپ کریں، لیکن ٹاپ پرائرٹی پہ آپ کی نیت کیا ہو؟ اللہ کے رضا کی، کہ میری راضی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، بس اس کی نیت ہے۔ سب سے بڑا مطلوب میرا وہ ہے، اس کے بعد میرا مطلوب کیا ہے؟ میری نوکری ہے۔ تو جب اللہ کو مطلوب بنا لو گے تو اللہ تبارک و تعالی جب آپ کی طلب بن جائے گا تو اللہ کی ذات تو ایسی رحیم ہے کہ آپ کو یہ خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا، خالی ہاتھ جانے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری نوکری کا انتظام پہلے کرے گا۔